جب جب اللہ کا کوئی پیارا بندہ اللہ سے دور جانے لگتا ہے، اللہ سے زیادہ کسی انسان کو محبت دینے لگتا ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ کسی انسان کی محبت کو اہمیت دینے لگتا ہے، یا پھر کسی دنیا کی اور چیز کو دنیا میں گم ہو جاتا ہے دنیا کی چیزوں کے لیے، تو اللہ پاک اس انسان کو وہاں سے ٹھوکر ضرور مارتا ہے۔ جس انسان کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نمازیں قضا کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اس جگہ سے، اس انسان سے، اس شخص سے یا پھر اس رشتے سے ایسی ٹھوکر ملتی ہے کہ سیدھا جا کر ہم سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر ہم ہوتے ہیں، ہمارا رب ہوتا ہے، اور بے شمار آنسو ہوتے ہیں، ہزاروں قطار ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں نے آپ کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا، میں آپ کی طرف نہیں آئی، میں لوگوں کی طرف بھاگی، میں لوگوں کے پیچھے بھاگی، میں چیزوں کے پیچھے بھاگی، آخر کار ان سب نے مجھے دھتکار کر، ٹھوکر مار کر اکیلا کر دیا۔ ہم انسانوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان رشتوں کو اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ہم بالکل اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس سے ہم محبت کر رہے ہیں تو یہ انسان ہمارے لیے سب کچھ ہے، یا جس مقصد کے پیچھے، جس چیز کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، بس ہماری یہی سب کچھ ہے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ عہدہ مل جائے، ہمیں یہ انسان مل جائے تو ہمیں سب کچھ مل گیا۔ لیکن ہم اتنے احمق لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر ہم کہیں اور بھاگیں گے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے ایسی پریشانیاں کیوں آ جاتی ہیں جو ہماری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں؟ ہمیں پہلے تو لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں اتنی خوشیاں ہیں، اب ہماری زندگی بالکل پرفیکٹ ہے، ہمارے پاس محبت ہے، ہمارے پاس رشتے ہیں، ہمارے پاس چاہتے ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر ہم کیا کرنے لگتے ہیں؟ ہم اللہ عز و جل کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ جب 5 وقت کی صدا آتی ہے تو ہم موبائل پر ٹک ٹاک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گی، بعد میں کر لوں گی، ابھی تو کچن میں کام ہے، ابھی مہمان آئے ہوئے ہیں، ابھی بچوں کو پڑھانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی اس کی کال آ جائے گی تو بات کرنی ہے، ابھی یہ اسائنمنٹس کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، بعد میں پڑھ لوں گی۔ پتہ ہے، جب آپ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ بندہ، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، لیکن ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ وہی ہو جو تیری چاہت ہے تو تو وہ کر جو میری چاہت ہے، پھر میں تجھے وہ سب لوٹا دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر آپ اس شعر کو سمجھ لینا تو اس میں سارا کچھ خلاصہ اس میں آ جاتا ہے۔ سمجھدار کے لیے نشانی ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ ہم انسان بہت منافق ہوتے ہیں۔ جب ہمیں خوشیاں ملتی ہیں، اگرچہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی دعاؤں کو بہت مختصر کر دیتے ہیں۔ بس کچھ روایتی دعائیں پڑھ لیں اور فوراً سے آمین کہہ کر جائے نماز سے اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم کتنے پیار سے اللہ کو منا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مان لینا، اللہ میری یہ بات مان لینا، اللہ جی پلیز میرا یہ کام کر دینا۔ ہم کتنے پیار سے اللہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی دوست سے بھی ایسے نہیں کر سکتے۔ پتہ ہے اللہ ہمیں ٹھوکر کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں تکلیف ہو، بلکہ اللہ ہمیں دکھاتا ہے کہ بندہ، تو جن چیزوں کے پیچھے، جن انسانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے نا، یہ تیری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ تیرا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، میرے علاوہ تیرے ساتھ کوئی رشتہ سچا نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں نا، ہم نہیں سمجھتے جب تک کہ ہمیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ، میں نے اسے اتنی محبت دی، میں نے اس کے ساتھ اتنے سال گزارے، وہ میری اتنی اچھی دوست تھی، میرے بھائی نے یہ کیا، میری بہن نے یہ کیا، میری فلاں کزن نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے ساتھ دھوکہ کر دیا، فلاں نے ایسے کیوں کیا، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا۔ پتہ ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے غافل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندہ، میرے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی سچا نہیں، میں ہی تمہارا سچا دوست ہوں اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں، پھر تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم انسانوں سے محبت نہ کرو، اللہ یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے جو دوسرے مقاصد ہیں تم ان کو چھوڑ دو، ایسے نہیں کہتا اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ بس مجھے نہ چھوڑو،
اگر مجھے چھوڑ دو گے تو بھٹک جاؤ گے، مجھے چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہم انسان نہیں سمجھتے۔ آج میں آپ کو سورہ یوسف کی ایک مثال دینے جا رہی ہوں، اور سورہ یوسف سے کیا کیا میریکلز ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو وہ بھی بتاؤں گی۔ تو آپ لوگ سورہ یوسف کو اپنی لائف میں ضرور شامل کریں۔ اللہ پاک آپ پر اتنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے کہ آپ کی کوئی بھی دعا باقی ادھوری نہ رہے گی۔ آپ اپنی زندگی میں میریکلز ہوتے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پتہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے بہت مارا تھا، ان پر ٹارچر کیا، تشدد کیا ان پر، اور پھر جب وہ بالآخر ان کو جان سے مارنے لگے تھے تو ان میں سے ایک ان کا بھائی تھا جنہوں نے دوسرے بھائیوں کو منع کیا کہ اس کو مارو نہیں، اس کو جان سے نہیں مارو، اچھا یہ کرو کہ اس کو کنویں میں پھینک دو، مطلب یہ خود ہی مر جائے گا تڑپ تڑپ کر، لیکن تم لوگ اس کو نہ مارو۔ تو وہ مطلب ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے بھائیوں سے بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ان کو کہتا ہے کہ اس کو نہیں مارو، بس کنویں میں پھینک دو نا، یہ خود ہی اس کو کچھ ہو جائے گا، اور ہم مطلب اس کو نہیں مارو تم۔ تو جب وہ کنویں میں ڈال کر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جب قافلہ گزر رہا ہوتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کتنے چھوٹے معصوم سے بچے ہوتے ہیں، وہ کتنے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہاں پر۔ تو جب وہ قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ قافلے والے لوگ وہاں پر ٹھہرتے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالتے ہیں تو مطلب کتنی معصوم بچے کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی کہ اپنے والد سے دور جا رہا ہے، اور اپنے بھائیوں نے اتنا زیادہ اس کو دھوکہ دیا، ٹارچر کیا اس پر، اور اب کوئی غیر لوگ اس کو لے کر جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں، پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا توکل تھا اللہ پر کہ اللہ میرے ساتھ ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ مجھے مطلب گرنے نہیں دے گا، اللہ مجھے تھام لے گا، میں اللہ کی نظر میں ہوں۔ تو ہمیں بھی یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں ہوں، ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کی نظر میں ہیں۔ تو جب وہ قافلہ وہاں سے ان کو لے کر مصر جاتا ہے تو مصر کے بازار میں ان کو بیچا جاتا ہے، سیل کیا جاتا ہے۔ جب وہ بک جاتے ہیں تو زلیخا کے محل میں آتے ہیں، وہاں پر پرورش پاتے ہیں۔ اللہ پاک نے انہیں نہیں چھوڑا ہوتا، اللہ پاک انہیں ایک محل میں پرورش دے رہے ہوتے ہیں، محل میں ان کی زندگی گزرتی ہے اور ان کو ہر طرف سے محبتیں عزتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ جوانی کو پہنچتے ہیں تو ان پر ایک اور آزمائش آتی ہے زلیخا کی محبت کی۔ پہلے تو اتنی زیادہ تکلیفیں دیکھتے ہیں، جیل میں بھی ڈالے جاتے ہیں، پھر کسی نہ کسی طرح سے اللہ پاک وسیلے بنانے والا ہے کہ جب بادشاہ کو خواب آتا ہے تو اس خواب کی تعبیر بھی صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہی بتا پاتے ہیں، اور بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھداری سے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا وزیر بنا لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے دیکھیں ایک کنویں سے اٹھا کر وزیر بنا دیا۔ اللہ پاک کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے۔ اور پھر آخر میں جب وہی بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی تھی، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر حسرتیں کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اسے کتنی عزت نوازی، کتنی عزت سے اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ تو آپ بھی یقین رکھیں کہ اگر آپ ابھی کسی بھی مشکل ترین لمحے سے گزر رہے ہیں نا، آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ابھی سانس نہیں لی جائے گی، اتنی زیادہ گھٹن ہوتی ہے نا آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں، دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اتنی زیادہ تکلیفیں یہ کب ختم ہوگی، یہ کیسے ختم ہوگی، اس کا کیا سلیوشن نکلے گا، یا اللہ یہ تو میں نے ایسے سوچا ہی نہیں تھا، اللہ میں نے تو یہ دعا مانگی تھی، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اللہ جی یہ انسان تو میرے ساتھ اتنا سچا تھا، اتنے وعدے کیے تھے، پھر یہ کیسے مکر گیا، یا اللہ میں نے تو اس پر اتنا بھروسہ کیا تھا، اس نے مجھے اتنا دھوکہ دے دیا۔ ہاں، کیونکہ آپ نے اللہ کو دھوکہ دیا، تبھی آپ کو اس انسان نے دھوکہ دیا۔ پتہ ہے آپ نے اللہ کو دھوکہ کیسے دیا؟ آپ اللہ سے غافل ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات کے کچھ پہر میں میری عبادت کیا کرو، چپکے چپکے مجھ سے دعائیں مانگا کرو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ہم کرتے؟ ہم نہیں کرتے، ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہم بس اپنی ضروریات کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ جی یہ کر دیں، اللہ جی وہ کر دیں، اور پھر ہم واپس سے ویسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو جیسے اللہ سے ابھی دوبارہ رابطہ کرنا ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو ہم انسانوں کی غلطی ہے نا۔ تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے، سورہ یوسف سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو
کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا سکتا ہے، یعنی کہ اتنے مشکل وقت سے نکال کر اللہ پاک آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں دے سکتا ہے کہ جتنی ابھی آپ نے تکلیف میں آنسو بہائے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ خوشیاں دیکھیں گے۔ اللہ پاک آپ کے ایک ایک آنسو کے بدلے آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں نوازے گا۔ اللہ پر توکل تو کریں، مشکل وقت میں کبھی بھی اللہ کا ساتھ نہ چھوڑیں، اللہ سے غافل مت ہوں۔ جیسے ہی آپ کو کوئی پریشانی آئے فوراً سے بھاگیں اللہ کی طرف، فوراً سے جائے نماز کی طرف بھاگیں، فوراً سے اللہ کے ذکر کی طرف بھاگیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں واپس آ گئی ہوں، اللہ میں واپس آ گیا ہوں، اللہ میں غلط تھا، اللہ میں نادان تھا، اللہ جی مجھے ٹھوکر لگی، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، آپ ہی مجھے سنبھالیں گے۔ یا اللہ جن انسانوں کے پیچھے میں بھاگی تھی، میں بھاگا تھا، ان لوگوں نے تو مجھے ٹھوکر مار دی، یا اللہ دیکھیں نا میں گر پڑا ہوں، یا اللہ دیکھیں نا میں ٹوٹ گئی ہوں، مجھے سنبھال لیں۔ پھر اللہ ایسے سنبھالتا ہے آپ کو کہ آپ کی دل میں اتنا سکون اتر جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا اللہ پاک ہمت دے رہا ہے، آپ کو اتنا سکون ہوتا ہے دل میں کہ اب اللہ ہے نا، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ سب سنبھال لے گا۔ سورہ یوسف سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ کے اپنے آپ کو دگا دے سکتے ہیں تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ کے اپنے آپ کو وہاں پر پہنچا سکتے ہیں جہاں پر اٹھنے کی آپ میں ہمت نہیں ہوگی۔ سورہ یوسف مثال دیتی ہے کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ سورہ یوسف سے مثال ملتا ہے کہ اللہ پاک بیمار کو صحت یاب کر سکتا ہے، نابینا کو آنکھیں دے سکتا ہے، اللہ پاک بچھڑے ہوئے کو دوبارہ ملا سکتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ملایا تھا۔ اللہ پاک بوڑھے کو جوان کر سکتا ہے، یعنی ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے جیسے زلیخا کو جوانی واپس لوٹائی تھی۔ تو اس سے کتنا بڑا سبق ملتا ہے نا۔ آپ کو اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ زندگی کا کچھ ایسا وقت تھا جب میں بہت زیادہ پریشان تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی یا اللہ میں اٹھ نہیں پاؤں گی، مجھے ایسے لگتا تھا کہ یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، یا اللہ میں گر چکی ہوں، اللہ لوگوں نے مجھے توڑ دیا ہے، اللہ لوگوں نے مجھے ٹھوکریں ماری ہیں، اللہ مجھے ہر طرف سے ٹھوکر ملی ہے، اللہ پاک مجھے ہر طرف سے ریجیکشن ملی ہے، اللہ پاک میں بہت اکیلی ہوں۔ پھر جب میں نے پہلے دن سورہ یوسف پڑھنا شروع کی نا تو مجھے لگا کہ نہیں یہ سورہ بہت بڑی ہے، ابھی اور اذکار ہیں نا میں ان کو کرتی ہوں۔ تو میں نے وہ بہت مشکل سے پہلی بار جب سورہ یوسف میں نے پڑھی تو مجھے 1 گھنٹہ لگ گیا پڑھنے میں نے ختم کی۔ تو پھر جو میں نے کہا کہ میں دوسرے اذکار کروں گی، یہ نہیں کروں گی، تھوڑی سی مشکل ہے۔ پھر جب دوسرے دن بھی نا میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ نہیں پڑھتی ہوں۔ پھر جب میں نے دوسرے دن سورہ یوسف پڑھی نا، اللہ نے میری زبان کو ایسے روانی دی کہ میں نے وہ فوراً سے ختم کر لی۔ جو پہلے دن مجھے تھوڑی سی مشکل لگ رہی تھی وہ بالکل بھی مشکل نہیں تھی، میں فوراً سے سورہ یوسف کو پڑھنے لگی، اور یقین کریں اللہ نے میرے دل میں اتنا سکون اتارا کہ پھر مجھے جب بھی پریشانی ہوتی ہے میں سورہ یوسف پڑھتی ہوں، اللہ پاک میرے دل میں وہ سکون اتارتے چلے جاتے ہیں، اور میرے اندر کا غبار، میرے اندر کی تکلیف وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ لگتا کہ ابھی جب میں تکلیف میں تھی، ابھی جب مجھے اتنا رونا آ رہا تھا، تو ابھی جب میں نے سورہ یوسف پڑھی ہے تو میرا رونا کہاں گیا، مجھے رونا بھی پھر نہیں آ رہا ہوتا، اللہ پاک مجھے رونے نہیں دیتے، پھر اللہ پاک اتنا میرے دل میں سکون اتار دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں اتنی آسانیاں کی سورہ یوسف سے کہ I can't explain۔ اگر آپ کی لائف میں کسی بھی طرح کی پرابلم چل رہی ہے نا، اگر آپ کو کہیں پر رشتہ کرنا ہے لیکن وہاں سے آسانیاں نہیں ہو رہی، اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے، آپ کو صبر نہیں آ رہا، آپ کو تکلیف ہے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ ایسے کیوں کیا، اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر بندش ہو گئی ہے، آپ کہیں بھی جائیں گے لوگ آپ کو وسوسے ڈالیں گے کہ تم پر تو کسی نے جادو کروا دیا ہے، تبھی تمہاری نوکری نہیں لگ رہی، تبھی تمہاری سلیکشن نہیں ہو رہی، تبھی تمہاری رزق میں کاروبار میں تنگی ہے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، اللہ پر توکل و ایمان ہونا چاہیے، ہم اللہ سے غافل ہوتے ہیں۔ تب آپ سورہ یوسف پڑھیں گے نا اس نیت سے کہ یا اللہ میرے لیے آسانیاں کریں، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بند دروازے کھولے تھے جب وہ زلیخا کے شر سے بھاگ رہے تھے، تو اللہ پاک میرے لیے بھی اس طرح سے دروازے کھول دیں۔ اللہ پاک آپ نہیں کھولیں گے تو کون کھولے گا یا اللہ؟ جب آپ اس طرح سے اللہ سے پیار سے بات کریں گے نا، بچوں کی طرح اور لاڈ سے کہ اللہ جی اللہ سن لینا، اللہ مجھے معافی چاہیے، اللہ میں بھٹک گئی تھی، میں واپس آ گئی ہوں آپ کی طرف، اللہ جی مجھے قبول کر لیں۔ اور جب سورہ یوسف آپ اس نیت سے پڑھیں گے نا تو اللہ پاک
آپ کو پتہ نہیں چلے گا. سب سے پہلے تو اللہ پاک آپ کے دل میں بے انتہا سکون پیدا کر دیں گے. آپ کو مطلب کہ تسلی ہوگی کہ اب تو میرے کام سارے اللہ کے ذمے ہیں. اب تو اللہ ہے نا میری سائڈ، اب اللہ میرے سارے کام بنا دے گا. پھر آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ اللہ پاک آپ کے کیسے کام بناتے چلے جائیں گے. مطلب کہ ایک معجزاتی طور پر اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. آپ کو سامنے سے تو نہیں دکھ رہا ہوگا کہ میرے لیے آسانیاں ہو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. آپ کہیں گے کہ ابھی تک تو میرا کام نہیں ہو رہا، لیکن اللہ پاک جیسے بیک آف دی اسٹیج آپ کے لیے آسانیاں کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے وسیلے بنا رہا ہوتا ہے. تو کبھی بھی یہ مت کہا کریں کہ میں نے یہ اتنا پڑھا، میں نے وہ اتنا پڑھا، میرے لیے تو کچھ نہیں ہوا. آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ پاک آپ کے لیے دوسرے معاملات میں کتنی زیادہ آسانیاں کر رہے ہیں. جب وہ معاملات آپ کے سیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ، تو یہ تھا آپ کا پلان، یہ تھا منصوبہ آپ کا. اللہ آئی ایم تھینکفل، اللہ میں بہت شکر گزار ہوں. پھر آپ کی زبان سے یہ والے الفاظ نکلتے ہیں. اگر آپ کو کہیں شادی کرنی ہے، کسی لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، کسی اسٹوڈنٹ کو اپنی کیریئر لائف میں بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے، کسی کے گھر میں سکون نہیں ہے اور فیملی ممبرز آپس میں لڑتے رہتے ہیں، بہت نفرتیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں محبت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دے، تو سورہ یوسف پڑھیں. سورہ یوسف پڑھیں، دن میں ایک بار پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھیں. آپ مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جو بھی وقت آپ کو آسان لگے آپ اس وقت پڑھیں. لیکن یقین رکھیں آپ ابھی 2 دن ہی سورہ یوسف پڑھیں گے نا، اللہ پاک آپ کے دل میں اتنی سورہ یوسف کے لیے محبت پیدا کر دیں گے کہ آپ کا ایک دن سورہ یوسف کے بغیر نہیں گزرے گا. آئی ریممبر کہ میں کبھی اتنی تھکی ہوئی ہوتی تھی کہ اللہ مجھے معاف کرے کہ میں کہتی تھی کہ میں بعد میں نماز پڑھ لوں گی. لیکن اب مجھے سورہ یوسف سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں جتنی بھی تھکی ہوئی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے سورہ یوسف ضرور پڑھنی ہے. جس دن سورہ یوسف میں نہیں پڑھتی وہ دن مجھے بہت انکمپلیٹ لگتا ہے کہ آج میں نے سورہ یوسف نہیں پڑھی ہے. سورہ یوسف سے آپ کو اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ آپ سورہ یوسف کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو سوچیں، جب اللہ پاک آپ کے لیے اس صورت کے لیے اتنی محبت ڈال دیتا ہے، اس صورت سے آپ کو اتنی زیادہ آسانیاں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، تو یہ صورت کس طرح مطلب کہ کتنی اہمیت ہے اس کی. آپ کو جو بھی پرابلم ہے آپ سورہ یوسف پڑھیں اس نیت سے اور اللہ کی رضا کے لیے. جب بھی دعا مانگے کہیں یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں آپ سے راضی ہوں، اللہ میں آپ کی آزمائشوں پر راضی ہوں، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، میں آپ سے راضی ہوں. پھر دیکھنا اللہ پاک کیسے آپ کی پرابلمس ختم کرتا ہے. تو جو مسائل کے نام میں نے یہاں پر لیے ہیں نا، اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے، آپ کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن اور طرح کی پرابلم ہے جس کا نام میں نے نہیں لیا لیکن آپ کو پتہ ہے، تو آپ ہر قسم کے مسئلے کے لیے سورہ یوسف پڑھیں. سورہ یوسف پڑھنے سے پتہ ہے سورہ یوسف کا سب سے بڑا میریکل کیا ہے؟ کہ جب ہمیں صبر نہیں آ رہا ہوتا نا، جب ہم بہت ہی بے صبرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جی ابھی کریں، ابھی کریں، ابھی کریں، یہ میری پرابلم ابھی سولو ہو جائے، ہم لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ ہے، یار میرے ساتھ یہ ہے. ہم سم ٹائمز اتنے غافل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے نا کہ فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں جگہ پر جاؤ، تو ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ان ساری چیزوں سے کافی لڑکیاں برباد ہو چکی ہیں، وہ جعلی عملوں کی طرف چلی جاتی ہیں اور وہاں سے ان کو بہت زیادہ نقصان ملتا ہے، جو کہ مطلب ایکسپلین بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ بہت برا راستہ ہوتا ہے. آپ کے پاس اللہ ہے نا، جب اللہ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ تو سورہ یوسف سب سے پہلے آپ کے دل میں صبر پیدا کرتی ہے، آپ کے دل میں تسلی ڈالتی ہے کہ ٹرسٹ دا پروسیس پر یقین رکھیں کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے نا آپ کے حق میں بہتر ہو رہا ہے، اور اللہ پاک اس کا جو رزلٹ نکلے گا نا وہ آپ کے حق میں نکلے گا، بہتر نکلے گا، بہت بہترین نکلے گا. تو جب آپ سورہ یوسف کو ڈیلی پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جاتا ہے، آپ کی پرابلمس ایسے میریکلسلی چینج ہونے لگتی ہیں کہ آپ شکر گزاری کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ نہیں رہتا. آپ شکر گزار بن جاتے ہیں کہ یا اللہ تھینک یو، یا اللہ تھینک یو، مجھے اتنا سکون دینے کے لیے، مجھے صبر دینے کے لیے، میری پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے. سورہ یوسف آپ کی زندگی کا سب سے بڑا حصہ بن جاتی ہے. سورہ یوسف کو دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ لیں، آپ اپنی زندگی میں بہت ہی معجزاتی طور پر چینجنگز دیکھیں گے. اللہ پاک آپ کو بہت ہی بہتر انسان بنا دے گا، پہلے سے آپ اللہ کے بہت محبوب بندے بن جائیں گے.